مجھے میچور اور بڑی عمر کے لوگ اچھے لگتے تھے، سنجیدہ سوبر قسم کے۔ آج کل کے چلبلے اور غیر سنجیدہ قسم کے نوجوان بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ کچھ دن پہلے ہی ہمارے پڑوس میں ایک چچا بھتیجا آ کے رہنے لگے۔ چچا کی عمر یہی کوئی 40 کے لگ بھگ ہوگی اور بھتیجے کی عمر 24-25 سال، مگر دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ چچا بے حد سنجیدہ اور سوبر قسم کے تھے اور بھتیجا ایک دم غیر سنجیدہ۔ ابھی چند دن پہلے ہی وہ ہمارے پڑوس میں آباد ہوئے تھے۔ مجھے ہر شام چھت پہ چہل قدمی کی عادت تھی، ساتھ میں شام کی چائے کی بھی۔ میں اپنی چھت پہ ہی چائے پیتی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑا پارک تھا اور بچوں کو اس پارک میں کھیلتے دیکھ کر، شرارتیں کرتا دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ شام 5 بجے میں نہا کے اپنی چائے کا کپ اٹھا کے اوپر چھت پہ آ گئی۔ چھت کی منڈیر پہ چائے کا کپ رکھے میری نظر پڑوس کے گھر پہ پڑی۔ ہماری چھت سے ان کا لان صاف نظر آ رہا تھا اور وہ شخص اپنے لان میں کرسی رکھے بیٹھا، سامنے ٹیبل پہ چائے کا مگ رکھے۔ وہ ہلکے سرمئی رنگ کے نفیس سے شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ کلائی پہ بندھی سادہ سی مگر قیمتی گھڑی، کن پٹیوں پہ جھلکتی ہلکی سفیدی، اور چہرے پہ بلا کی سنجیدگی اور متانت اسے بے حد باوقار بنا رہی تھی۔ وہ لان میں رکھی کرسی پہ نہایت اطمینان سے بیٹھا اخبار پڑھا تھا، جیسے ارد گرد کی دنیا سے بے نیاز ہو۔ میرا اسے دیکھنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی شخصیت بالکل مختلف سی تھی۔ شاید میں اپنے آئیڈیل میں جو خصوصیات دیکھنا چاہتی تھی وہ اس شخص میں موجود تھی۔ کچھ پل میں نظریں نہیں ہٹا پائی۔ تبھی ایک نوجوان اپنی چائے کا کپ لے کے لان میں آیا اور اس کے پیچھے ایک کتا بھی تھا۔ او ہو، تو لاڈ صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں تلاش کر رہا ہوں۔ چاچو دس از ناٹ فیئر۔ جیسے ہی وہ نوجوان بیٹھا، وہ کتا بھی اس کی کرسی کے ساتھ ہی بیٹھ کے بھونکنے لگا۔ ٹامی ڈونٹ شاؤٹ، وہ نوجوان بولا۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے ڈھونڈتے پھرو؟ تم جانتے ہو کہ گھر کا خالی اور تنہا گوشہ میری پسندیدہ جگہ ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ ایسی ہی جگہ ملوں گا جہاں کوئی دوسرا نہ ہو۔ کمال ہے چاچو، مجھ جیسے بھتیجے کے ہوتے ہوئے آپ کو تنہائی میں رہنا پسند ہے۔ ارے بھائی، زندگی ایک بار ملی ہے، اسے ناچ کے گا کے خوب انجوائے کر کے جینا چاہیے۔ ان لوگوں کو آئے ہوئے شاید 4-5 دن گزر گئے تھے، لیکن میں نے اس گھر میں کبھی کوئی خاتون نہیں دیکھی تھی۔ شاید وہ دونوں ہی وہاں رہتے تھے۔ تم کہہ سکتے ہو، کیونکہ تمہاری ابھی ایک زندگی پڑی ہے۔ تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے ارحان، اور میں اپنی زندگی جی چکا ہوں۔ اب تو بس اس زندگی کو گزار رہا ہوں، جیسی بھی گزر جائے۔ پتہ نہیں اس شخص کی اداس آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ میں وہاں سے ہٹ نہیں پائی۔ میری نظریں مسلسل اسی شخص پہ تھی۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگائے اس کی شخصیت اتنی شاندار تھی کہ مجھ جیسی لڑکیاں نظریں ہٹانا بھول جائیں، یا شاید وہ میرے لیے ہی اتنا پرکشش تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میری چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ عروشہ، مغرب ہونے والی ہے بیٹا، نیچے آؤ۔ میری والدہ نے مجھے پکارا تو برجستہ ان دونوں کی نظر مجھ پہ پڑی اور میں بری طرح سے گڑبڑا گئی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ آ رہی ہوں امی۔ مغرب کے ٹائم کھلے بالوں کے ساتھ اوپر نہیں ہوتے، کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں، پتہ نہیں تمہیں چھت پہ کیا ملتا ہے۔ امی آ تو رہی ہوں۔ میں جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی۔ گھر میں بڑی تھی اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے۔ یوں تو میری عمر بس 20-21 سال تھی۔ ابھی ابھی میرا گریجویشن کمپلیٹ ہوا تھا اور میرا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے گھر کے کاموں سے میں جلدی فارغ ہو جاتی تھی، اور کام ہوتا ہی کیا تھا، بس کچن کا۔ نیچے آئی تو میری والدہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ چلو اپنے بال باندھو۔ امی ابھی گیلے ہیں، گیلے بالوں کو باندھوں گی تو بالوں میں جوئیں ہو جائیں گی۔ میرے بہانے پہ میری والدہ نے مجھے مزید غصے سے دیکھا۔ عروشہ، مجھے پریشان مت کرو، جاؤ جا کے اپنے بال باندھو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے بالوں کو کنگھا کیا اور چٹیاں بنا لی۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے چھوٹے بھائی ذیشان کے ہاتھ پڑوس میں پلاؤ بھیج دیتی ہوں۔ میں نے ایک باؤل میں پلاؤ ڈالا اور ذیشان کو پکڑا دیا۔ میں نے کہا یہ برابر والے گھر میں نئے پڑوسی آئے ہیں، جا کے انہیں دیکھ آؤ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپی۔ وہ چلا گیا۔ میں بھی دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ جیسی اس نے دروازے کی بیل بجائی، کون ہے؟ شاید وہی تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے دوبارہ کیوں دیکھنا چاہتی تھی۔
جی میں آپ کے پڑوس سے آیا ہوں, کھانا لے لیں جی. لیکن دروازہ اس کے بھتیجے نے کھولا. او واو, پلاؤ زبردست. کہاں سے آئے ہو تم چھوٹے میاں؟ میں جو سمجھی تھی کہ دروازہ وہ شخص کھولے گا اور میں اسے دیکھ لوں گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا. ذیشان نے ہمارے گھر کی طرف اشارہ کیا. دروازے پہ ہی میں کھڑی تھی. جیسی اس نوجوان کی نظر مجھ پہ پڑی میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی. ذیشان جلدی آؤ, دروازے کے اندر سے میں نے چلا کے کہا. تو تم اس گھر سے آئے ہو جس نے بھی پلاؤ بھیجا ہے, انہیں میرا شکریہ کہنا. پتہ نہیں وہ نوجوان مسکرا کیوں رہا تھا. انکل وہ برتن خالی کر کے واپس دے دیں. ہاں دے دیتا ہوں میں. ویسے تم کرتے کیا ہو؟ اندر آ جاؤ بھائی, باہر کیوں کھڑے ہو؟ لڑکا خاصا باتونی قسم کا تھا. ذیشان اندر جا چکا تھا. 5 منٹ بعد وہ باہر آیا تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں چاکلیٹ. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا وہ انکل نے دی ہے, بڑے اچھے ہیں. پوچھ رہے تھے تم کیا کرتے ہو. میں نے کہا بس اسکول جاتا ہوں, اس کے بعد ٹیوشن پڑھتا ہوں اور شام کو کرکٹ کھیلتا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں بھی اپنے آفس سے 6 بجے واپس آ جاتا ہوں, دونوں مل کے کھیلیں گے. اور دیکھیں ابھی انہوں نے مجھے چاکلیٹ بھی دی ہے. میں نے کہا اچھا, اور کون کون تھا ان کے گھر پہ؟ کہنے لگا بس وہی نظر آ رہے تھے. کیوں, کیا کوئی اور بھی رہتا ہے؟ ذیشان نے الٹا مجھ سے سوال کیا. نہیں, میں تو ایسے ہی پوچھ رہی ہوں کہ شاید کوئی خواتین ہو تو میں بھی سلام کر لیتی. کہنے لگا نہیں, مجھے تو بس وہی نظر آیا. LED پہ انڈین گانے لگا کے ساتھ ساتھ ڈانس بھی کر رہے تھے اور پلاؤ بھی کھا رہے تھے. کہنے لگے بڑے مزے کا پلاؤ بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری آپی بناتی ہے. تو کہنے لگے کہ اپنی آپی سے کہو میرے لیے ایسی مہربانیاں کرتی رہا کریں. پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل اداس سا ہوا. پلاؤ میں نے اس کے لیے تو نہیں بھیجا تھا, وہ تو میں نے. بہرحال رات کو میرے والد بھی آ چکے تھے. سب نے کھانا کھایا. رات کو بھی میں کافی دیر تک اسی شخص کے بارے میں سوچتی رہی. ایسا بھی کیا تھا اس کی شخصیت میں؟ شاید اس کی پرکشش شخصیت, اس کی خاموشی, اس کا پہننا اوڑھنا, شاید سب کچھ. مجھے یاد آنے لگا کہ میری ہم عمر لڑکیاں اسکول میں میل ٹیچرز پہ مرتی تھیں. ہائے کیا سر ہے, کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے. کیونکہ وہ ینگ ہوتے تھے اور مجھے ہمیشہ پرنسپل متاثر کرتے تھے. پینٹ کوٹ پہنے ہوئے, سر کے بال کہیں کہیں کالے کہیں کہیں سفید, 45-50 کے بیچ کی عمر کے لوگ. پتہ نہیں کیوں میں نے کبھی بھی انہیں انکل نہیں کہا تھا. مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے تھے, سنجیدہ سنجیدہ سا. بہرحال اگلے روز صبح اٹھتے ہی میں نے ملازمہ سے کام کروانا شروع کیا. وہ بھی بہت باتیں کرتی تھی, سر کھا جاتی تھی. پورے محلے کی رپورٹوں کا اسے پتہ ہوتا تھا. باتوں باتوں میں مجھ سے کہنے لگی, عروشہ باجی آپ کو پتہ ہے پڑوس میں بس 2 مرد ہی رہتے ہیں. ان میں سے ایک مجھ سے کہہ رہا تھا کہ گھر کی صفائی کر دو, لیکن میں نے کہا نہ بابا نہ, آپ کے گھر میں کوئی خاتون ہی نہیں ہے اور میں نہیں کرتی یوں کام. میرا میاں تو پہلے ہی شکی مزاج ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو نوجوان سا لڑکا ہے نا, کہنے لگا اب ہماری چوائس اتنی بھی خراب نہیں ہے کہ ہم ملازمہ پہ ڈورے ڈالیں. ارے ڈورے ہی ڈالنے ہیں تو آس پاس کی لڑکیاں کیا کم خوبصورت ہیں؟ تو بڑے میاں نے اسے ڈانٹ دیا. کہنے لگے ارحان بدتمیزی مت کرو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ بڑے میاں تو خاصے شریف لگتے ہیں لیکن وہ لڑکا بڑا تیز لگتا ہے. میں نے کہا یہاں آس پاس تو زیادہ تر لڑکے ہی رہتے ہیں, لڑکیاں تو کوئی بھی نہیں رہتی. تو کہنے لگا خاتون آپ کی قریب کی نظر کمزور ہے. کیا پڑوس میں لڑکی رہتی تو ہے, کیا لڑکی ہے, کیا پکاتی ہے. میں تو پلاؤ کھا کے اپنی انگلیاں تک چاٹتا رہ گیا تھا. کیا ذائقہ تھا اس کے ہاتھ میں. باجی جی اس لڑکے نے آپ کو کب دیکھا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا. کہنے لگی آپ نے کیا ان کے گھر کچھ بھیجا تھا؟ میں نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, شاید امی نے بھیجا ہوگا پلاؤ, کل تو وہی بنایا تھا لیکن مجھے نہیں پتا. بڑا ہی کوئی چھچھورا قسم کا لڑکا ہے لیکن اس کا باپ بڑا شریف ہے. میں نے کہا باپ؟ حالانکہ ان کی باتوں سے میں اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ چچا بھتیجا ہے. ہاں باپ بیٹا ہی لگتے ہیں مجھے تو. بھئی میں نے تو صاف منع کر دیا. میں نے کہا اچھا اپنے کام سے کام رکھو, میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں. ملازمہ کو ڈانٹ کے میں کچن میں آ گئی. دوپہر کا کھانا بنایا, پھر یوں ہی انگلش ناول پڑھنے لگی. جیسے ہی عصر ہوئی, عصر کی نماز پڑھ کے
کلام پاک پڑھ کے میں نہا کے چائے بنا کے چھت پہ آ گئی۔ یہ میرا بہترین مشغلہ تھا، چھت پہ آ کے چائے پینا۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میں برابر والے گھر کی منڈیر پہ کپ رکھ چکی تھی۔ نیچے دیکھا تو وہ نوجوان کتے کو گوشت کے ٹکڑے کھلا رہا تھا۔ کھلا کیا رہا تھا؟ اس کتے بیچارے کو پریشان کر رہا تھا۔ گوشت کا ٹکڑا ہوا میں اچھالتا تھا اور کہتا تھا ٹامی کم آن مائی بوائے، اور وہ کتا اچھل کے اس گوشت کے ٹکڑے کو کھاتا تھا اور کبھی کبھی تو بھونکنے لگتا تھا۔ پتہ نہیں اس شخص کے اندر ایسی کون سی ہلچل تھی کہ وہ ٹک کے کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا۔ ارے بھائی کتے کو کھانا ہی دینا تھا تو ایک پیالی میں رکھ کے اس کو دے دیتا۔ تبھی اس نوجوان کی نظر مجھ پہ پڑی۔ 2 منٹ کے لیے اس کا ہاتھ رکا۔ میں نے نظریں بدل لی، سامنے باغ کی طرف دیکھنے لگی جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ کتا بھونکا تو شاید اسے ہوش آیا، پھر سارے ٹکڑے ایک سائڈ پہ رکھ کے اس نے باغ میں سے ہی نل کھول کے ہاتھ دھوئے۔ بظاہر تو میں باغ کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کمال اکھیوں سے گولی مارے، اپنے دیوانے کا کر دے برا حال وہ جو اکھیوں سے گولی مارے۔ مدھم آواز میں انڈین گانا گاتا رہا اور مسکراتا رہا۔ میں جلدی سے اپنا کپ اٹھا کے دوسری دیوار پہ رکھ چکی تھی جو گھر کے بالکل فرنٹ سائڈ پہ تھی، جہاں سے مجھے سامنے کا پارک بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، کوئی بیٹ بال کھیل رہا تھا۔ ذیشان اور فرخ بھی باقی بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ہائے کوئی ہمیں بھی چائے کا پوچھ لے، تھک کے آفس سے آیا ہوں اور یہاں پہ چائے بھی خود ہی بنانی پڑے گی۔ ارے کوئی ہے جو چائے کا ایک کپ مجھے بھی بھیج دے۔ کیسے ظالم پڑوسی ہیں، ذرا بھی پڑوسیوں کا خیال نہیں۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ وہ انڈائریکٹلی مجھے سنا رہا تھا لیکن میں نے یوں ظاہر کیا جیسے مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ ارے کیوں چلا رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ لو پیو چائے۔ مجھے پتا تھا آفس سے آتے ہی تم گھر کے اندر ایک طوفان برپا کر دو گے۔ ہاں تو کیا کروں، ظالم چچا کے پلے جو پڑ گیا ہوں۔ میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے، اگلے مہینے پورے 27 کا ہو جاؤں گا۔ پتہ نہیں چلا چلا کے کسے سنا رہا تھا۔ ارے میرے لیے کوئی لڑکی وڑکی دیکھیں یار، ایک تو تھکے ہوئے آفس سے آؤ، پھر ایک دن آپ چائے بنا کے دیتے ہیں، دوسرے دن میری باری آ جاتی ہے، اور چائے بھی عجیب بد ذائقہ ہوتی ہے، زہر مار کے پیتا ہوں اور پھر مل کے کھانا پکانا پڑتا ہے۔ اب تو دل چاہتا ہے چاچو کسی کے خوبصورت ہاتھوں کا ذائقے دار پلاؤ کھاؤں اور بس کھاتا ہی چلا جاؤں۔ ہاں تو میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ کر لو شادی۔ کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے، کوئی کولیگ پسند آ گئی ہے کیا؟ وہ شخص سامنے کرسی پہ بیٹھ چکا تھا اور اپنا چائے کا مگ ہونٹوں پہ لگا لیا تھا۔ ٹامی جاؤ اخبار لے کے آؤ۔ یہ کتا شاید ان کا خاصا پالتو اور سمجھدار تھا۔ اس شخص کے کہنے پہ فٹافٹ سے گھر کے اندر گیا اور اخبار لے کے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اخبار کھول کے پڑھتا، اس نوجوان نے جس کا نام ارحان تھا اپنے چچا سے اخبار پکڑ کے ایک طرف پھینکا۔ وہ بس بھی کر دے یار، روز ایک ہی روٹین پہ چلتے چلتے آپ بور نہیں ہوتے؟ دل نہیں چاہتا کچھ الگ کرنے کو؟ اس شخص نے اپنے بھتیجے کو گھورا۔ پٹ جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ یہ جو اچھلنے کودنے والی روح ہے نا، یہ تمہارے اندر ہے۔ مجھے یہ سب نہیں ہے پسند، مجھے روٹین کے کام پسند ہے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ کہنے لگا، روٹین کے کام، وہ بھی سارے کے سارے بور۔ ایک تو آپ آفس سے 5 بجے آتے ہیں، اس کے بعد صفائی ستھرائی شروع کر دیتے ہیں، پھر میرے آنے پہ بس یہی آدھا گھنٹہ ملتا ہے چائے پینے کا اور باتیں کرنے کا، اس پہ بھی آپ کو اخبار یاد آ جاتی ہے۔ اب کھانا بنائیں گے، کھانا کھائیں گے اور پھر اپنے لیپ ٹاپ پہ شروع ہو جائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں چاچو، آپ نے اتنا پیسہ کما کے کرنا کیا ہے؟ آن لائن بھی کام کرتے ہیں، آفس بھی جاتے ہیں، ارے زندگی کو تھوڑا چل مارے۔ وہ بے نیازی سے بولا، چل مارنے کی عمر تمہاری ہے برخوردار، میری گزر گئی۔ جانے بھی دیں، آپ کو پتہ ہے آفس میں کوئی نہیں مانتا کہ آپ میرے چچا ہیں، سب کہتے ہیں تمہارا بڑا بھائی ہے، اور حارث بھی تو یہی کہتا ہے، کہاں سے آپ اس کے باپ لگتے ہیں؟ باپ؟ یہ سن کے مجھے دھچکا لگا۔ تو کیا وہ شخص شادی شدہ تھا؟ پتہ نہیں میرا دل کیوں اداس ہوا۔ ظاہر سی بات ہے جتنی اس کی عمر تھی، شادی شدہ اور بچوں کا باپ ہی ہو سکتا تھا، لیکن پھر اس کے بچے اور بیوی کہاں تھے؟ وہ نوجوان چائے ختم کر چکا تھا، کہنے لگا میں تو باہر جا رہا ہوں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا۔ میں تو کہتا ہوں آپ بھی چلیں۔
میری عمر نہیں ہے، تم جاؤ اور تم ہی کھیلو، عمر تو تمہاری بھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن میں اپنی لائف کو لمحہ لمحہ انجوائے کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرح بور نہیں ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ٹیبل پہ رکھا ہوا اخبار اٹھایا اور پڑھنے لگے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک نظر مجھے دیکھیں، لیکن وہ دیکھتے ہی نہیں تھے۔ وہ نوجوان باہر آ گیا۔ باہر باغ میں جب اس نے ذیشان کو کرکٹ کھیلتے دیکھا تو کہنے لگا، او ینگ مین، ارے بھائی مجھے بھی اپنے ساتھ کرکٹ کھلاؤ، میں بہت اچھا کرکٹ کھیلتا ہوں۔ سب لڑکے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ارے آپ تو انکل ہیں، ہم سے اتنے بڑے ہیں۔ ارے کہاں بڑا ہوں میں، تھوڑا سا ہی تو لمبا ہوں۔ چلو بھائی دوبارہ سے ٹیم بناتے ہیں، اور اگر میں ہار گیا تو میں تم سب کو آئس کریم کھلاؤں گا، اور اگر تم لوگ ہار گئے تو تم سب لوگ اپنی اپنی پاکٹ منی جمع کر کے مجھے پیزا کھلانا۔ بولو منظور ہے؟ فاروق کہنے لگا، میں آپ کو 2 بالوں میں آؤٹ کر دوں گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کتنی تیز بال کرواتا ہوں۔ یہ منہ اور مسور کی دال، مجھے ہرانے والا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اور اگر پیدا ہوا تو وہ میرا اپنا ہی بیٹا ہوگا، سمجھے نا؟ زیادہ بھرم دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ لاؤ ادھر بیٹ دو، ہو جائے تو پھر آج۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ فرخ نے بولنگ کرائی اور اس نے پہلی بال پہ چھکا مارا۔ بال سیدھی ہماری چھت پہ آئی اور سب بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں بھی مجھ پہ تھی۔ آپی بال پکڑائیے گا، ذیشان مجھ سے کہنے لگا۔ دیکھا میرا نشانہ کتنا پکا ہے، جہاں چاہوں وہیں جاتی ہے، وہ فرخ سے کہنے لگا۔ میں نے بال اٹھائی اور باہر پھینک دی۔ دیکھو اگر میں نے لگاتار 10 چھکے مارے تو تم لوگ مجھے پیزا کھلاؤ گے، اور اگر میں نے ایک بھی مس کر دیا تو میں تم سب لوگوں کو آئس کریم کھلاؤں گا۔ ذیشان فرخ سے کہنے لگا کہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، تیز بولنگ کراؤ جیسے ہمیں کراتے ہو۔ لیکن ہر بال پہ وہ میری ہی چھت پہ بال پھینکتا۔ اب ذیشان اور فرخ آپی آپی کی رٹ لگاتے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کے یہاں بال پھینکتا ہے۔ میں نے کہا تم لوگ اندر آؤ، یہ کون سا کھیل ہے کہ ہر بار تم لوگ میری چھت پہ بال پھینک رہے ہو؟ بہت کھیل لیا، چلو آ کے اپنے اسکول کا ہوم ورک کرو۔ میں نے ذیشان اور فرخ کو ڈانٹا۔ آپی آئس کریم کا سوال ہے، کھیلنے دینا پلیز، بال پکڑا دیں۔ میں نے بال پھینک دی اور اپنا کپ لے کے نیچے آ گئی۔ او ہو اب کیا فائدہ کھیلنے کا، اب اگر بال اوپر چلے گی تو ہمیں کون پکڑائے گا؟ ذیشان کہنے لگا، ارحان بھائی میں پکڑا دوں گا۔ کچھ دیر بعد آئس کریم کھاتے ہوئے وہ لوگ اندر آئے۔ دیکھا نا کیسے میں نے انہیں وکٹ آؤٹ کیا، فرخ بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جاؤ بھی، وہ خود جان بوجھ کے ہارے ہیں، جس طرح کے شاٹ مار رہے تھے دیکھا تھا نا تم نے، بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم انہیں ہرا دیتے۔ دونوں آئس کریم کھا رہے تھے، ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی ذیشان کو یاد آیا، او یاد ہی نہیں، خیر اپنی جیب سے ایک آئس کریم نکالی اور مجھے پکڑا دی۔ آپی یہ آپ کے لیے۔ میں نے کہا میرے لیے کیوں؟ کہنے لگا ارحان بھائی نے دی ہے، کہنے لگے اپنی آپی کو دے دینا، بیچاری کو ہم نے بڑا پریشان کیا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانی، کھا لو تم۔ پتہ نہیں کیوں فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہی کو ہی دینا۔ میں نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا، کھا لو تم دونوں۔ انہوں نے پہلے اپنی آئس کریم جلدی جلدی کھائی، پھر میری بھی کھانے لگے۔ میں کچن میں آ کے رات کا کھانا بنانے لگی تو فرخ کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا کیوں دینے جانا ہے؟ کہنے لگا وہ کہہ رہے تھے میرے چاچو بہت گندا کھانا بناتے ہیں، مجھے اپنے گھر سے تھوڑا سا سالن لا دینا۔ میں نے کہا ہم نے نا کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اور تم بھی تمیز سے رہو، کسی کو بھی زیادہ فری کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ آپی اس میں برا بنانے والی تو کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا کھانا ہی تو دینا ہے، اور کھانا دینا تو ویسے بھی ثواب کی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں ہم نے نہیں دینا۔ کھانا بنا کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابو کے آنے میں ابھی ٹائم تھا۔ مجھے نہیں پتا کب فرخ کا بچہ پیالی بھر کے دال پڑوس میں دینے چلا گیا۔ وہ تو میں دھلے ہوئے کپڑے چھت سے اتارنے گئی تو وہ لان میں بیٹھا دال کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، اور اس کے چچا چکن کا سالن کھا رہے تھے۔ واہ کیا بات ہے! آپ کو پتا ہے یہ دال آپ کے چکن سے زیادہ مزے کی ہے۔ اس کی آواز پہ جیسے میرا ہاتھ رکا۔ میں نے ابھی چند ہی کپڑے اتارے تھے جب میں دیوار کے پاس آ گئی۔ دونوں ہی کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم اتنے بے شرم کیوں ہو۔ شرم نہیں آئی بچوں سے ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا مانگتے ہوئے؟ فقیر ہو کیا؟ اس کے چچا چڑ کے بولے۔
آپ کو کیا پتا اس دال میں کیا جادو ہے چاچو، آپ نہیں سمجھیں گے۔ تم نہیں سمجھو گی سمرن، کیا کروں ہے کچھ کچھ ہوتا ہے۔ اس کی اونگیاں بونگیاں شروع ہو چکی تھیں۔ پتہ نہیں کون سا دن ہوگا جس دن تم سدھرو گے۔ ایک تو بچوں کے گھروں سے کھانا منگوا کے کھا رہے ہو، اوپر سے وہ بھی یہاں لان میں۔ اندر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے تمہیں کیا تھا؟ دیکھو کتنا مچھر ہے یہاں پہ۔ ارے آپ کو کیا پتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں کھانا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور یہ بیچارے مچھر یہ کون سا آپ کا پورا کھانا ہڑپ کر جائیں گے، یہ بیچارے تو ذرا ذرا سے ہی کھاتے ہیں۔ اس کا چچا کہنے لگا توبہ ہے، تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ ہاں تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شادی کر دیں میری، بیوی آئے گی تو سیدھا بھی کر دے گی، یا تو وہ مجھے سیدھا کر دے گی یا میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ لفٹ نہیں کراتی؟ اس کے چاچو کہنے لگے۔ کون لفٹ نہیں کراتی؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل کیوں دھڑکا، میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تیز ہوا چل رہی تھی، میں نے جلدی جلدی سے کپڑے رسی سے اتارنے شروع کیے، لگ رہا تھا کہ آندھی آ جائے گی۔ ارے ارحان چلو اندر، مجھے لگ رہا آندھی چل رہی ہے اور کھانے میں مٹی پڑ جائے گی۔ میں ان کی آوازیں سن رہی تھی، تبھی ہوا سے رسی سے میرا دوپٹہ اڑا اور برابر والے گھر میں چلا گیا۔ میں تیز قدموں سے جیسے ہی برابر والی دیوار کی طرف آئی تو میرا دوپٹہ اسی نوجوان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا چچا شاید اندر جا چکا تھا اور وہ دوپٹہ پکڑ کے اس نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ سنیے، میں نے اسے پکارا تو پہلے اس نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر مجھے دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ جان بوجھ کے انجان بن رہا تھا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ دوپٹہ کہاں سے آیا ہے۔ اب وہ میرا دوپٹہ آپ لوگوں کے گھر میں گر گیا ہے، حالانکہ دوپٹہ اس کی گود میں تھا۔ تو کہنے لگا اچھا، مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا، چلے میں ڈھونڈ کے آپ کو بھجوا دوں گا۔ میں نے کہا وہ آپ کی گود میں ہے، تو اپنی گود کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ شاید مجھے تنگ کر رہا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا تو ہنسنے لگا۔ دال بہت مزے کی بنائی ہے آپ نے، بہت شکریہ۔ پھر دوپٹہ اپنے گلے میں مفلر کی طرح ڈال لیا، دال کی پلیٹ اٹھائی اور اندر چلا گیا، اور ساتھ میں گانا گانے لگا۔ مجھے سپنوں میں روز ستائے دوپٹہ تیرا مل ملدا، ہائے نہیں میرا دل منگدا۔ عجیب بدتمیز قسم کا لڑکا تھا۔ میں باقی کے کپڑے غصے سے اتار کے نیچے لے آئی۔ میری والدہ کہنے لگی یہ تو تم نے اچھا کیا، اتنی تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی ہے، ابھی سارے کپڑے ادھر ادھر گر جانے تھے۔ میں نے کہا امی وہ میرا دوپٹہ برابر والے گھر میں چلا گیا ہے، ذیشان سے کہیں جا کے لے آئے۔ اسی وقت بادل گرجنے لگے، بارش شروع ہو گئی۔ میری والدہ کہنے لگی رہنے دو، کل لے آئے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نوجوان مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے، مجھ سے بے تکلف ہونا چاہتا ہے، اور جسے میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے بس ایک نظر دیکھ لے، اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں اس شخص کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ اس کا مبہم سا مسکرانا، اس کا خاموش رہنا، کسی ٹھہرے ہوئے ٹھنڈے دریا کی مانند۔ اس شخص کے تصور میں میں آنکھیں بند کر کے سو چکی تھی۔ اگلے روز شام کو پھر سے وہ میرے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ میں نے چائے جلدی ختم کی اور نیچے اتر گئی۔ امی میں برابر سے دوپٹہ لے کے آ رہی ہوں، ذیشان اور فرخ تو ویسے بھی باغ میں کھیل رہے ہیں، وہ ابھی نہیں آئیں گے۔ میری والدہ نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ گھر میں صرف وہی شخص ہوگا کیونکہ اس کا بھتیجا میرے ہی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی۔ کون ہے؟ وہی شخص تھا۔ جی دروازہ کھولیے، میں آپ کے پڑوس سے آئی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا، بس ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور پھر نظریں چرا گیا۔ جی کہیے۔ وہ میرا دوپٹہ کل یہاں پہ آ گیا تھا، کیا وہ مجھے مل سکتا ہے؟ وہ شاید انجان تھا۔ آپ کا دوپٹہ یہاں تو کہیں نہیں ہے، اس نے لان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا آپ پلیز اندر کہیں دیکھ لیں، میرا نیا سوٹ ہے اور دوپٹہ گم ہو گیا تو۔ میں نے بات مکمل نہیں کی تو وہ کہنے لگا جی جی میں دیکھتا ہوں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر چلا گیا۔ میں دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شخص واپس آیا تو دوپٹہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں یہ ہے آپ کا دوپٹہ؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ جی جی یہی ہے، بہت شکریہ۔ یہ ارحان نے اپنے کمرے میں رکھ لیا تھا، وہ شاید اس لیے کھڑا تھا کہ میں اب باہر نکلوں اور وہ دروازہ بند کرے۔ میں 2 قدم باہر گئی
اور پھر پلٹ کے کہا سنیے. میری طرف اس نے دیکھا. جی. آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا زریاب. میں باہر آ گئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا. گو کہ یہ ایک مختصر سی ملاقات تھی لیکن مجھے بہت اچھا سا لگ رہا تھا. ایک بار میں چھت پہ چائے پینے گئی تو یہ اتفاق تھا کہ وہ اکیلا ہی لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا. اس بار اس کے ہاتھ میں ایک انگلش ناول تھا جو کہ میں بھی پڑھ چکی تھی. تو اسے بھی انگلش سسپینس ناولز پسند ہیں، سسپینس اور معلوماتی قسم کے. سنیے، میں نے پھر سے اسے پکارا. اس نے ناول سے نظر ہٹا کے میری طرف دیکھا. آپ کو بھی ایسے ناول پسند ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا. جی ہاں، مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے، ٹاپک چاہے کوئی بھی ہو، اور یہ تو کافی معلوماتی ہے. میرے پاس بھی ایسے بہت سے ناول ہیں، اگر آپ کو چاہیے ہوں تو مجھ سے مانگ لیجئے گا. میری بات سن کے کہنے لگا جی ضرور، ضرورت ہوگی تو مانگ لوں گا. ویسے میرے پاس خود بھی بہت سی کتابیں ہیں اور ناول بھی بے شمار ہے. میں مسکرائی. سچی؟ اگر مجھے کسی ناول کی ضرورت پڑی تو کیا میں لینے آ سکتی ہوں؟ کہنے لگا ضرور آ جائیے گا. اس نے شاید مروتاً کہا تھا لیکن میں بے حد خوش ہو گئی. میں چاہ رہی تھی کہ میں اس سے اور بھی باتیں کروں. تبھی ڈور بیل بجی. لگتا ہے ارحان آ گیا. اس شخص کا نام سن کے ہی میرے ماتھے پہ بل پڑے. میں اپنا کپ لے کے دوسری طرف جا کے کھڑی ہو گئی لیکن وہ شاید باہر سے ہی مجھے دیکھ چکا تھا. اندر آتے ہی کہنے لگا چاچو یہ لڑکی آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگے کون سی لڑکی؟ ارے یہ ہمارے پڑوس میں جو رہتی ہے، میں نے دیکھا تھا آپ سے باتیں کر رہی تھی. اس نے مجھ سے کیا کہنا ہے یار، ناول کا پوچھ رہی تھی، شاید کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اسے. اچھا، عجیب لڑکی ہے. ارے اس عمر میں لڑکیوں کو گانے سننے کا شوق ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، کھلکھلا کے ہنسنے کا شوق ہوتا ہے، اور اسے آپ کی طرح کتابیں اور ناول پڑھنے کا شوق ہے. کیا بنے گا میرا چاچو؟ مجھے تو لگتا ہے مستقبل میں مجھے آپ کی ردی اخباروں کو اپنے کمرے میں سجانا پڑے گا. شادی کی رات بھی لگتا ہے پھولوں کی جگہ جا کے کتاب کے سر ورق سے اپنی مسحری سجانی پڑے گی. ہائے میرے ارمان، لگتا ہے کتابوں میں ہی کسی پرانے گلاب کے پھول کی طرح مرجھا جائیں گے. اف یہ ستم، پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ، جو منہ میں آتا تھا بولتا چلا جاتا تھا. کیا بولے جا رہے ہو؟ مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ارے کبھی دل لگایا ہو تو آپ کو پتہ چلے. میں چائے کا کپ لے کے نیچے آ گئی. میری کوشش ہوتی تھی کہ کبھی زریاب کا بھتیجا گھر پہ نہ ہو تب میں کوئی کتاب لینے کے بہانے جاؤں، اس سے باتیں کروں، اور ایک بار مجھے یہ موقع مل گیا. اتفاق تھا کہ میں نے بریانی بنائی تھی. جب میں نے چھت سے دیکھا تو وہ اکیلا ہی کتے کے سامنے کھانا ڈال رہا تھا. میں جلدی سے نیچے گئی، پلیٹ میں بریانی ڈالی اور اسے ڈھک کے گھر سے باہر نکل گئی. امی اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں. میں نے بیل بجائی تو اسی کی آواز تھی. کون ہے؟ میں عروشہ، آپ کے پڑوس سے آئی ہوں. اس نے دروازہ کھول دیا. اوہ تو آپ آئی ہیں. میں نے کہا یہ آپ کے لیے بریانی. کہنے لگا بہت شکریہ. وہ آپ فری ہیں یا مصروف ہیں؟ میں نے جلدی سے بات شروع کی. جی میں اس وقت بس چائے بنانے ہی لگا تھا. وہ میں آپ کی کتابوں کی کلیکشن دیکھ سکتی ہوں؟ کہنے لگا اس وقت؟ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوا. میں نے کہا کیوں، آپ بیزی ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. نہیں میں بیزی تو نہیں ہوں لیکن میں گھر پہ اکیلا ہوں. وہ میرا بھتیجا آ جائے تو پھر. او آئی سی، چلیں کوئی بات نہیں. آپ کے گھر پہ کوئی خاتون نہیں ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں خاتون نہیں ہے، بس میں اور میرا بھتیجا ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا، ویسے آپ بہت اچھے ہیں. تبھی پیچھے سے مجھے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی. میں نے پلٹ کے دیکھا تو ارحان تھا. حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. گاڑی اس نے باہر ہی کھڑی کی اور اتر کے آ گیا. جی فرمائیے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آتے ہی فوراً اس نے مجھ سے بات کی. ارے یہ بریانی لے کے آئی تھی. اوہ ہو، ہے کتنا خیال ہے آپ کو میرا. یہاں مجھے بھوک لگی، وہاں آپ بریانی لے کے آ گئی. وہ خوش یوں ہو رہا تھا جیسے میں اس کے لیے لائی ہوں. نہیں وہ تو میں. ارے آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیے نا پلیز، آئیے، اپنا ہی گھر سمجھیے. زریاب بھی پیچھے ہٹ گیا. میں بس 3-4 قدم آگے آئی. میں بس ہاتھ دھو کے آتا ہوں، پھر بیٹھ کے بریانی کھاتے ہیں. آپ بھی ہمیں جوائن کریں، میری کمپنی بہت اچھی ہے، میں بالکل بھی بور نہیں ہونے دیتا.
ہاں البتہ میرے چاچو بہت سڑیل مزاج ہے، گن کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ نہیں آپ بس مجھے خالی پلیٹیں دے دیں، میں نے جان بوجھ کے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ذریعہ کہنے لگے ہاں میں آپ کو لا کے دیتا ہوں، لیکن آپ چاہیں تو کتابیں دیکھ سکتی ہیں۔ او ہو، تو یہ بریانی یہاں رشوت کے طور پہ لائی تھی۔ ذریعہ تو اندر چلے گئے، وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیسی رشوت؟ ارے آپ کو میرے چاچو کے گھسے پٹے ناول جو پڑھنے تھے، میں نے پڑھے ہیں، 2-3 تو بڑے ہی بور تھے۔ ارے رومانس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ان میں، یا تو پولیس چوروں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے یا پھر چور اپنی دکھ بھری داستان سناتے رہتے ہیں۔ آپ اتنی بور چیزیں کیسے پڑھ لیتی ہیں؟ میوزک سنا کرے، بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے میوزک میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ پلیز آگے سے ہٹیں گے، میں بس ذرا 1-2 کتابیں۔ میری بات اس نے بیچ میں ہی اچک لی۔ ارے گولی ماریں ان کتابوں کو، انسانوں کو پڑھنا لکھنا سیکھیں یا پھر آنکھوں کو پڑھا کریں۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور جن نظروں سے دیکھ رہا تھا میں نروس ہوئی۔ میں پلیٹیں بعد میں لے جاؤں گی، میں باہر جانے کے لیے پلٹی تو کہنے لگا اروشا، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میں کچھ دنوں میں چاچو کو آپ کے گھر بھیجوں گا، پلیز انکار مت کیجیے گا پلیز۔ میں اس سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ میں جلدی سے اس کے گھر سے نکل کے اپنے گھر پہ آ گئی۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کیا چاہتی تھی اور وہ شخص، نہیں میں اسے صاف کہہ دوں گی کہ وہ مجھے نہیں بلکہ مجھے اس کا چچا پسند ہے۔ لیکن پھر مجھے ایسا موقع ملا ہی نہیں۔ جو کچھ اس کے بعد ہوا میں یہ بات شاید کہہ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ 4 دن کے بعد اس کا چچا اکیلا نہیں آیا تھا، ایک بہت پیاری سی خاتون بھی ساتھ تھی، ذریعہ کی بیوی، اور ایک 16 سال کا بیٹا بھی تھا، حارث۔ پچھلے 1 سال سے ان کی ناراضگی تھی اور وہ اپنے میکے میں رہتی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، اور ابھی بھی وہ ارحان کی منت سماجت پر چچا نے اپنی بیوی کو منایا اور گھر لے کے آیا تھا تاکہ وہ لوگ میرا رشتہ مانگ سکیں۔ میرے والدین ارحان کو اچھے طریقے سے جان چکے تھے، کیونکہ میرے والد سے بھی وہ اچھی خاصی سلام دعا کر چکا تھا۔ کسی کو بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اگر میں بھی اعتراض کرتی تو کیا کرتی، جو وجہ تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی، اب میری زندگی میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ میرے والدین اس رشتے پہ بہت خوش تھے، اور سب سے زیادہ خوش میرے چھوٹے دونوں بھائی تھے۔ رشتہ طے ہوا، اس کی بھابھی نے میرے ہاتھ میں ارحان کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ شادی کی بھی انہیں بہت جلدی تھی، اس لیے بس 2 مہینے بعد کی تاریخ پکی کر کے وہ لوگ چلے گئے، اور میں اپنے کمرے میں آ کے بہت روئی۔ 2 مہینے شادی کی تیاریوں میں ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میں بہت چپ سی تھی۔ وہ میرے بھائیوں کے ہاتھ کبھی پھول بھیجتا تھا، کبھی پھولوں کے گجرے، کبھی پرفیوم، کبھی کچھ، لیکن میں نے بدلے میں کبھی بھی کچھ بھی اسے نہیں بھیجا۔ مہندی کی ارینجمنٹ میرے والد نے اسی پارک میں کروائی جہاں پہ بچے کرکٹ کھیلتے تھے۔ اسی دن ہمارا نکاح بھی تھا، رخصتی اگلے دن تھی۔ شگفتہ بھابھی دیکھنے میں بہت پیاری تھی، کیوٹ سی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اس کا اور ذریعہ کا کپل بہت اچھا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ خوش ہیں۔ پہلے میرا نکاح ہوا، پھر مہندی کی رسم ہوئی، پھر مجھے ارحان کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اوہ شکر ہے، آخر یہ دن بھی میری زندگی میں آ ہی گیا۔ میرے کان کے قریب اس نے سرگوشی کی۔ بڑے پاپڑ بیلے میں نے اس دن کو دیکھنے کے لیے۔ ہیلو مسز، کیسی ہو؟ بالکل میرے قریب ہو کے میرے کان کے پاس آ کے کہنے لگا، ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آیا تھا۔ ارحان بھائی، نو شرارت، ہاتھ چھوڑیں بھابھی کا، ذریعہ کے بیٹے حارث نے کہا۔ ارے واہ، ایسے کیسے چھوڑ دوں بھائی، ہاتھ پکڑنے کا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس۔ لیکن میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا رہی تھی، اتنی ہی اس کی گرفت مضبوط ہو رہی تھی۔ مسز، یہ نہیں چلے گا، جب تک یہاں بیٹھی ہو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے گا۔ گنڈا گردی پسند نہیں ہے مجھے۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ بہت بے شرم انسان تھا۔ میں نظریں جھکا کے بیٹھی رہی۔ مہندی کی رسم بھی ادا ہو چکی تھی۔ اس کی چچی جب میرے پاس آ کے بیٹھی تو کہنے لگی، ماشاء اللہ سے تم بہت پیاری ہو،
اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ ایک دوسرے کو پسند ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ارحان بہت خوش مزاج اور شوخ مزاج ہے، تمہارا دل لگا رہے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو کچھ ان کے حصے میں آیا ہے انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، اگلے روز شادی تھی اور میں رخصت ہو کے ارحان کے گھر میں آ گئی۔ میں اسی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ خوابگاہ کی طرح سجایا گیا تھا، کینڈل، گلاب کے پھول، پتہ نہیں کیا۔ میں بے حد نروس تھی۔ ارے بھائی ایسے کیسے؟ اتنی جلدی ہے تمہیں کمرے میں جانے کی؟ باہر سے اس کی چچی کی آواز آئی۔ پلیز چچی آج تو بالکل بھی تنگ مت کیجیے گا، پہلے بھی آپ نے ماننے میں بڑا تنگ کیا ہے، بڑی منتیں کروائی ہیں مجھ سے۔ سچ پوچھو تو میں صرف تمہاری وجہ سے واپس آئی ہوں، ورنہ تمہارے چاچو کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں چاہے ان کی زندگی میں رہوں یا نہ رہوں۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ بہت اداس رہتے تھے آپ کے بغیر، اتنے اداس ہوتے تو مجھ سے ضرور کہتے۔ ارے آپ کو پتہ ہے نا ان کی خاموش محبت ہے چچی، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اچھا بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ بس جو تم اپنی خوشی سے دے دو۔ پتہ نہیں اس نے کیا دیا اور کیا نہیں۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا تو میں سنبھل کے بیٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، کنڈی لگی۔ وہ میرے سامنے بیٹھنے کے بجائے اپنی شیروانی اتار کے صوفے پہ رکھ چکا تھا، پھر اپنے جوتے پیروں سے آزاد کیے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ بیڈ پہ جیسے ہی وہ بیٹھا میں نے اپنے دوپٹے کا گھونگھٹ کچھ اور نیچے کر لیا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت کو کیا نام دوں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ میری گود میں اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میں بری طرح سے بوکھلائی۔ کہنے لگا گھونگھٹ سے چہرہ بھی چھپا رہی ہو؟ تمہیں لگا میں چہرہ دیکھنے کے لیے گھونگھٹ اٹھاؤں گا نہیں؟ بھائی میرا طریقہ بڑا مختلف ہے۔ میری گود میں سر رکھ کے وہ میرا چہرہ بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ کبھی اپنا چہرہ دائیں طرف موڑ لیتی، کبھی بائیں طرف۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اف ہو بھائی اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ یہ ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں تمہارے؟ میں بھی تمہاری طرح کا ایک عام سا انسان ہوں، کوئی جھن بھوت نہیں ہوں۔ پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ او ہو دیکھو نا، تم نے باتوں میں لگا لیا۔ چچی نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اپنی دلہن کو منہ دکھائی دینا، لیکن تم نے منہ دکھایا ہی نہیں اور چھپا بھی لیا۔ خیر پھر اس نے جیب سے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ میں پہنا دیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میں کیا کہوں؟ کہنے لگا کچھ بھی کہہ دو۔ اچھا چلو ABCD سنا دو۔ اس کی بات پہ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تو ہنسنے لگا۔ انگریزی کا جملہ سنا دو، بول دو آئی لو یو۔ میں اس کی بات پہ نظریں جھکا گئی۔ ایسے نہیں چلے گا مسز، اتنی چپ چپ لڑکیاں مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ ہماری فیملی میں ایک چپ چاپ بندہ کافی ہے اور وہ ہے میرے چاچو، بس انہی کو چپ رہنے دو تو بہتر ہے، مجھ سے باتیں کرو۔ میں نے کہا آپ کہیں میں سن رہی ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا باتیں کروں۔ کہنے لگا صرف میں کہوں گا تھوڑی، تم سے سنوں گا بھی، اور کوئی رعایت نہیں بخشوں گا میں۔ اس کی محبت میں بہت والہانہ پن تھا، تھوڑا سا جنون تھا، ذرا سی شدت تھی۔ خود محبت کا اظہار کر کے کہنے لگا اب تم مجھ سے کچھ کہو۔ میں شرم کے مارے رخ بدلتی تو میرا چہرہ پکڑ کے اپنی جانب کر لیتا۔ ایسے نہیں چلے گا، محبت کا جواب محبت سے دینا پڑے گا عروشہ۔ ہر انسان کی محبت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ میں ابھی نہیں کہہ سکتی۔ میں اس کی ضد کے آگے بے بس سی ہوئی تھی۔ اوہ ریئلی؟ ہاں تو بتاؤ نا جانے جگر، دوسرا کون سا طریقہ ہے محبت کرنے کا؟ مجھے تو ایک ہی طریقہ پتہ تھا، دوسرا تم سکھا دو۔ گو کہ اس رات مجھے اپنا آپ بڑی مشکلوں میں گھرا سا لگا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ گہری نیند میں تھا۔ میں اٹھ کے نہا کے اپنے کپڑے تبدیل کر چکی تھی، سوچا اسے بھی جگا دوں۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور مجھے بہت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے ارحان کو بازو سے ہلایا تو اس نے بس مشکل سے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، پھر مسکرایا۔ جی اٹھ جائیں پلیز، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے اٹھانے کا؟ اتنی میٹھی آواز میں بولو گی تو میں پھر سو جاؤں گا۔ میں نے کہا کیا مطلب، پھر کیسے جگاؤں؟ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے خود پہ گرا لیا اور میرے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ پھر کہنے لگا یوں جگاتے ہیں، اور پھر وہ واقعی اٹھ گیا۔
کپڑے تبدیل کر کے مجھے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ اس کی چچی ناشتہ لگا رہی تھی اور ضریاب اخبار پڑھ رہے تھے۔ حارث اپنی والدہ کے ساتھ ناشتہ لگانے میں مدد کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے شگفتہ چچی میرے ساتھ لگ گئیں، دعائیں دینے لگی۔ ضریاب نے بھی بس سلام ہی کیا۔ ارحان نے کرسی میرے لیے کھینچی اور میرے ساتھ بیٹھا۔ چچا خدا کے لیے اخبار کا پیچھا تو چھوڑ دیں، اتنی خوبصورت بیوی ہے آپ کی، انہیں دیکھا کریں، انہیں بھی اچھا لگے گا۔ ضریاب کے ہاتھ سے اخبار کھینچ کے اس نے ایک طرف رکھا۔ جانے بھی دو، مجھ سے خوش نصیب تو یہ اخبار ہے، کم از کم انہیں باقاعدہ 2 دفعہ دیکھتے تو ہیں۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ضریاب کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ایک تو عورتوں کی شکایتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، محبت جتانے کا کوئی ایک ہی طریقہ تو نہیں ہوتا کہ میں اس عمر میں تمہارے بالوں میں گلاب لگاؤں، آگے پیچھے گانے گاتا پھروں، کتنا برا لگے گا۔ ارے 16 سال کا بیٹا ہو گیا ہمارا، کیا یہ محبت کا جیتا جاگتا ثبوت نہیں ہے؟ بچے تو ان کے بھی ہو جاتے ہیں ضریاب جن میں محبت نہیں ہوتی۔ جانے بھی دیں، اتنے سال گزر گئے لیکن میں آپ کی محبت کو سمجھ نہیں پائی۔ اچھا چھوڑو بھی، اب تم کیا نئی دلہن کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہو؟ نئی دلہن جانتی ہے کہ اس کا شوہر بہت اچھا ہے، آپ کی طرح نہیں ہے، بوڑھی روح والا۔ اچھا ماما چھوڑیں بھی۔ حارث نے اپنی والدہ کو چپ کروایا اور مجھے لگا کہ بڑی ناشکری عورت ہے۔ ضریاب ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، محبت جذبات کی رو میں بہہ جانے کا نام تو نہیں ہے، ایک ٹھنڈا میٹھا سا احساس ہے۔ ارحان کا مزاج بہت الگ تھا۔ میں چند دن میں تنگ آ چکی تھی۔ بات بات پہ انڈین گانے، محبت بھرے اشعار، بس اپنے چچا کا ہی لحاظ کرتا تھا۔ اپنی چچی کے سامنے بھی میرا بازو پکڑ کے مجھے کھینچ کے اپنے ساتھ لگا لیتا اور میں شرم کے مارے اسے گھورتی رہ جاتی۔ تو کہنے لگا کہ کچھ نہیں ہوتا، اپنی ہی ہے۔ میں کچن میں اس کی چچی کے ساتھ کام کر رہی ہوتی تھی، آفس سے آتا تو سیدھا کچن میں آ جاتا۔ کیا پک رہا ہے چچی؟ وہ کہنے لگی آج کھانا تمہاری بیگم بنا رہی ہے۔ میں نے کہا تو تھا کہ رہنے دو، 4 دن مجھے بھی نخرے اٹھوا لینے دو، آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرے گھر بہو آئی ہے۔ لیکن یہ کہنے لگی کہ میرا دل نہیں لگتا۔ کہنے لگا وہ چاچو آ گئے باہر کی ڈور بیل بجی ہے۔ شگفتہ کہنے لگی اچھا، مجھے تو آواز نہیں آئی، حالانکہ ایسی کوئی ڈور بیل نہیں بجی تھی۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ جیسے ہی وہ کچن سے باہر گئی وہ میرے قریب آیا اور مجھے اپنے ساتھ لگا کے میرے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے۔ ارحان بڑے بے شرم ہیں آپ، چھوڑے مجھے۔ تبھی اس نے مجھے چھوڑ بھی دیا۔ تمہیں نہیں پتا شوہر جب گھر آئے تو کمرے میں ہوتے ہیں، تم یہاں کچن میں کیا کر رہے ہو؟ اسے بس موقع چاہیے ہوتا تھا۔ ایک بار گھر آیا تو کلیوں اور گلاب کے گجرے لے کے آیا، مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنائے اور 2 گجرے اپنی چچی کو بھی دیے، اور ضریاب بالکل ویسے ہی بیٹھے تھے لا تعلق سے۔ تب میں نے پہلی بار شگفتہ چچی کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ ان کی نظریں ضریاب کی طرف تھیں جو لیپ ٹاپ پہ مصروف تھے، اور پھر وہ گجرے میری گود میں رکھ دیے۔ یہ تم پہن لینا۔ میں نے کہا کیوں، آپ کیوں نہیں پہن رہی؟ پہن لیں، اچھے لگیں گے۔ کہنے لگی نہیں، اچھا اس وقت لگتا ہے جب شوہر خود اپنے ہاتھوں سے پہنائے یا لا کے دے۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میری سوچ غلط ہے۔ جیسے جیسے میں اس گھر میں رہ رہی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عورت کتنا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ اس کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ اس کا شوہر لفظوں سے محبت کا اظہار کرے، جو کہ ارحان مجھ سے کرتا تھا اور مجھے بھی مجبور کر دیتا تھا کہ میں اس سے محبت کا اظہار کروں۔ میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑا سا جذبات میں شدت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھنڈی میٹھی محبت انسان کو کبھی کبھی تھکا کے رکھ دیتی ہے، اور ایسا ہی شگفتہ چچی کے ساتھ بھی تھا، کیونکہ ضریاب کو اپنی روزمرہ کی ایک جیسی زندگی پسند تھی۔ وہ اپنی روٹین سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ میری ساس سسر کا انتقال ایک حادثے میں ہوا تھا، ان کا جہاز کریش ہو گیا تھا، اور تب ضریاب کی نئی شادی ہوئی تھی۔ اپنے بھائی اور بھابھی کی حادثاتی موت پر انہیں لگا کہ پتہ نہیں ان کے سر پہ ارحان کی ذمہ داری پڑ چکی ہے اور انہیں اسے باپ سمجھ کے ہی سنبھالنا اور دیکھنا ہے۔ حالانکہ شگفتہ چچی نے بھی کبھی ارحان کو غیر نہیں سمجھا تھا، وہ اسے دیور کم اور بیٹا زیادہ سمجھتی تھی۔ لیکن ضریاب کی وہی روٹین تھی جو اول روز سے چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو شگفتہ چچی کی خاطر بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جب وہ تھک جاتی، لڑتی جھگڑتی، کبھی کبھی ناراض ہو کے میکے چلی جاتی کہ شاید ضریاب کو فرق پڑے،
لیکن انہیں فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں نے ایک بار ارحان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا خیر ہے، آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ میں نے کہا کیوں؟ کیا میں آپ سے محبت نہیں کر سکتی؟ کہنے لگا کیوں نہیں کر سکتی؟ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور میں نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ ارحان، میں بہت لکی ہوں کہ مجھے آپ جیسا شوہر ملا ہے، آپ کے چچا جیسا نہیں۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا مجھے بھی بہت برا لگتا ہے، میں چچا کو بہت سمجھاتا بھی ہوں، چچی کو دیکھ کے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے۔ انسان کو صرف خود کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کے جذبات کا بھی احساس کرنا چاہیے، کبھی کبھی ان کے لیے بھی ہنسنا چاہیے، مسکرانا چاہیے، پیار کا اظہار بھی کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے محبت کرنے کا طریقہ زیادہ اچھا ہے۔ انسان کو ایک دوسرے کا احساس بھی ہونا چاہیے اور اس کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میری بات سن کے کہنے لگے اچھا، اتنی جلدی عقل آ گئی میری بیوی کو، چلو پھر جلدی سے ایک اچھی سی کس دو، کیونکہ شادی کے 4 مہینے گزر چکے ہیں اور تم نے کبھی نہیں کی۔ میں نے ان کے کندھے پہ مکہ مارا، بہت بے شرم ہیں آپ۔ ہاں تو جو بھی ہوں اپنی بیوی کے لیے ہوں، تم بھی میرے لیے تھوڑی سی بے شرم ہو جاؤ۔